کی عقل ٹھکانے لگ گئی. بیربل سے پوچھا گیا اس ہندوستان میں کوے کی تعداد بتاؤ, دلی میں کتنے کوے ہیں بتاؤ. بیربل نے سمجھ لیا کہ یہ تو الٹا سیدھا سوال ہے, اس کا الٹا سیدھا ہی جواب دینا ہوگا. کہا کہ حضور دلی میں کوے کی تعداد 5555 ہے. تو لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ 5555 ہے؟ کہا کہ یقین نہیں تو گن لو, باپ سے بھیٹ ہو جائے گی. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. 20 سال کے بعد ایک غیر مسلم مسلمان ہوا. 20 سال کے بعد ایک غیر مسلم مسلمان ہوا. اب وہ اٹھتا تھا رام رام, بیٹھتا تھا رام رام, اٹھتا تھا رام رام, بیٹھتا تھا رام رام. لوگوں نے کہا کیسا مسلمان ہے, اٹھتے بیٹھتے رام رام ہی کر رہا ہے. تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا, برسوں کا رام آہستہ آہستہ ہی نکلے گا, اتنی جلدی نہیں نکلے گا. اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا, اس کا نام تھا اورنگزیب. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور ہندوستان کا نواب تھا شیواجی. شیواجی اور اورنگزیب بادشاہ کی لڑائی ہو گئی. اورنگزیب نے شیواجی کے محل کو, قلعے کو گھیر لیا. شیواجی کو باہر نکلنے نہیں دیا. دانا پانی جب ختم ہو گیا تو شیواجی نے اپنی ماں سے کہا اب کیا کرے, دانا پانی ختم ہو چکا ہے اور میری جان کا دشمن, خون کا پیاسا اورنگزیب چاروں طرف سے مجھ کو گھیرے ہوا ہے. دیکھیے ہندوستان کتنا پیارا, کتنا خوبصورت تھا. تاریخ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا, پیام انسانیت آپ سن رہے ہیں. شیواجی کا راشن ختم ہو گیا, دانا پانی ختم ہو چکا ہے, چاروں طرف سے دشمن اورنگزیب کے لشکر نے گھیر رکھا ہے. تو ماں سے پوچھا کہ کرے کیا کریں؟ کہا کیا کریں, اورنگزیب سے پوچھ لو. کہا اورنگزیب تو میری جان کا دشمن ہے. کہا جان کا دشمن ضرور ہے لیکن مسلمان ہے, تم کو صحیح مشورہ دے گا, غلط مشورہ نہیں دے گا. ماں نے کہا ہے شیواجی سے کہ بیٹا راشن ختم ہو گیا, کسی سے پوچھنا نہیں, اورنگزیب سے پوچھو. تو شیواجی نے کہا کہ اورنگزیب سے کیسے پوچھے, وہ تو میری جان کا دشمن ہے, خون کا پیاسا ہے. کہ یہ ضرور ہے کہ وہ تمہاری جان کا دشمن ہے لیکن مسلمان ہے, تم کو غلط مشورہ نہیں دے گا, صحیح مشورہ دے گا. اب شیواجی نے اورنگزیب سے کہا میرا راشن ختم ہو گیا. کہا کیا فرق پڑتا ہے, جنگ بند کر لو 10 سال کے لیے اور راشن کا انتظام کر لو, جب راشن کا انتظام ہو جائے گا تو پھر جنگ شروع کر دینا. 10 سال کے لیے شیواجی کو ٹائم دے رہا ہے. کون ٹائم دے رہا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ, کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کر دو اور انتظام کر لو, اس کے بعد جنگ کرنا. اب اورنگزیب سے کہا کہ 10 سال میں تو وہ مضبوط ہو جائے گا, آپ کے اوپر حملہ کرے گا. تو اورنگزیب کا جواب سنیے, میرے نبی نے اپنے دشمن سے 10 سال کے لیے جنگ بند کیا تھا, میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ جو سنت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا. میں نے نبی کی سنت کا دامن تھاما ہے, میں ہی کامیاب رہوں گا. جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی, شیواجی گرفتار ہو گئے, دلی لایا گیا. پھر بھی اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل مت کرنا, یہ قوم کا سردار ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ قوم کے سردار کی عزت کرو, اس کو ذلیل مت کرو. یہ تھا خوبصورت ہندوستان, یہ تھا خوبصورت سماج, یہ تھا بھائی چارہ, یہ تھا اورنگزیب بادشاہ کا پیام انسانیت. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. ٹرین میں سفر ہو رہا ہے, دعا کیجئے اللہ اس عالم دین کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کا نام تھا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ٹرین میں پانی بند ہو جاتا. جب پانی بند ہو جاتا ہے تو جو پاخانہ ہے اس میں لوگ پاخانہ کرتے جاتے ہیں, وہ بھرتا جاتا ہے, وہ باہر نکلتا نہیں ہے, اوپر رہتا. اتفاق سے پانی بند ہو گیا ٹرین میں اور پاخانہ اوپر ہے, کوئی بھی جا رہا تو چھیچی کر کے واپس آ رہا. تو ہندو پنڈی جی تھے, وہ گئے چھیچی کر کے واپس آ گئے, اندر گئے نہیں, اور گالی گلوچ کرنے لگے کہ دیکھیے یہ کیا انجن ہے, کیا ٹرین ہے, کیا ہے سرکار ہے, کیا ہے, کوئی انتظام نہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے. سمجھ میں آ گیا کہ پاخانہ صاف نہیں ہے. ناک میں کپڑا باندھ کر کے اندر گھس گئے, سگریٹ وغیرہ کی ڈبیا تھی اس کو جلا کر کے صاف ستھرا کر دیا. اس کے بعد آ کر کے اسی پنڈی جی سے کہتے ہیں کہ میں تو ابھی گیا تھا, بالکل صاف ستھرا ہے.
کہاں گندا, آپ جائیے حاجت پوری کر کے آئے. جب وہ گئے تو بالکل صاف ستھرا ہے. کہا کہ یہ کام آپ ہی نے کیا ہے. میں نے کیا کیا؟ میں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا. میرے نبی کے یہاں کوئی مہمان آیا تھا, اس مہمان نے رات میں پخانہ کر دیا تھا بستر پر, اور رات صبح سویرے بھاگ گیا تھا. جب بستر کے صاف کرنے کی باری آئی تو ہمارے نبی نے کہا کہ کوئی صاف نہیں کرے گا, وہ مہمان میرا تھا, میں صاف کروں گا. جب وہ تلوار بھول گیا, واپس آیا تو دیکھا کہ میں نے پخانہ کیا, میرے پخانے کو نبی صاف کر رہے ہیں, تو میرا دل بھی صاف ہو جائے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. کیسا ہندوستان تھا. اخیر میں قبولیت کی گھڑی میں اسی ہندوستان کی ہم لوگ دعا کریں گے, اللہ ہندوستان میں بھائی چارگی کو واپس فرمائے, ہندو مسلمان کو آپس کا بھائی بھائی بنائے. آخری مثال دے رہا ہوں. رات کا سناٹا ہے, شیخ الہند کسی کا پیر دبا رہے, جس کا پیر دبا رہے ہیں وہ ہندو ہے, اور جو دبا رہا ہے وہ شیخ الہند ہے, ہندوستان کا سب سے بڑا عالم. وہ کس کا پیر دبا رہا ہے؟ ایک ہندو کا پیر دبا رہا ہے. شاگرد آئے, کہا کہ حضور آپ پیر دبائیں گے اتنے بڑے عالم ہو کر کے, میں پیر دباؤں گا. تو کہا کہ نہیں, تم نہیں دباؤ گے, میں دباؤں گا, کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں. مہمان کی خدمت نبی کی سنت ہے, نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں. یہ نہیں دیکھتا یہ کس قوم کا ہے, ہمیں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. نبی قوم کو نہیں دیکھتے تھے, مہربان سب پر تھے. ہم قوم کو نہیں دیکھتے, مہربان سب پر ہوتے. انشاءاللہ دل ملے یا نہ ملے, ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. دل اگر نہیں ملا ہندو سے تو ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا. دل بھی ملانا ہے, ہاتھ بھی ملانا ہے, ہاتھ اٹھا دیجیے. ہندو سماج کو اپنا بھائی سمجھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. پڑوسی جانیں گے, پڑوسی مانیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے. دھیان سے سنیے گا. افواہ تھی کہ طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز زمین ہی صحیح مگر میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا, بنا پہچان کا شہری ہوں یہ عنوان لکھ دینا. میں غلطی سے مسلمان ہوں, اسی مٹی کا پتلا ہوں, یہاں اجداد مٹی میں ملے یہ شان لکھ دینا. لہو میں دوڑتا پھرتا رہا میرے وطن ہمدم, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا, آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. سارے جہاں سے اچھا. پیغام نکل گیا.